اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الہیا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج چھوٹے چھوٹے سوالاتوں کے جوابات کے سیریز میں کوسچن آنسر جو سیریز ہم لوگوں کا چلتا ہے اس میں چھوٹے سوالوں کے جوابات کو بڑے ہی مختصر اور بہت ہی سہل انداز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سیریز میں یہی کام ہم لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آج بہت سارے ایسے سوالات جو مختلف سائٹ پر ہم کو بھیجے جاتے ہیں اس کے جوابات ہم اپنے معلومات، اپنے تحقیق اور اپنے پیر و مرشد دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچتا بھی ہے اور آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہت مشکور و ممنون ہم ہیں، بالخصوص اس لیے کہ بنا کسی ایڈورٹائزمنٹ اور بنا کسی پرچار پرسار اور بنا کسی التجا اور درخواست کے ہمارے تمام دنیا بھر کے سامعین حضرات جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اور تقریباً آج کے ڈیٹ میں 1,24,000 یا اس سے کچھ زائد لوگ سبسکرائبر ہمارے مرکز افضلیہ کے ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے تمام بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہم کو اس لائق سمجھا اور آپ نے ہم کو سنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کیجئے کہ یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب کا جو ہے ذریعہ بنے، اور ہم لوگوں کی نجات اور بخشش کا سامان بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خدمات کو اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، آج کے چھوٹے سوالات کو لیتے ہیں۔ ایک بھائی ہمارے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنے اندر میں عشق حقیقی کی طلب کو کس طرح سے بڑھائے، کس طرح سے آباد کرے؟ اپنے اندر جو ہے عشق حقیقی کی طلب کو کس طرح سے بڑھائے اور کس طرح سے آباد کرے؟ واہ بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ انسان کو اپنے اندر عشق حقیقی کی طلب کو ضرور بڑھانا چاہیے، اور اس کو جو ہے آپ نے پوچھا کہ کس طرح سے بڑھائے اور کس طرح سے اس کو آباد کرے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق اور محبت جو ہے نا، وہ طلب رکھنا تو درست ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو وہ دیتا ہے اسی کے دل و دماغ میں اس کی جو ہے پہنچ ہوتی ہے، اسی کے پاس یہ دولت پہنچتی ہے، اور یہ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جس کو عشق کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید سے جب کچھ پوچھا جاتا تھا اور جب خوش ہوتے تھے تو وہ جو کسی کو دعا دیتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جا تجھے عشق ہو، ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی مہنگا دعا ہے، یہ سب کو نہیں ملتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کر دیا اس کو بہت بڑی چیز عطا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جس کو بھی عشق اور محبت عطا کیا وہ اللہ والے ہو گئے، اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے، اور بڑی بڑی منزلیں ان لوگوں کو ملی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں اپنے تذکرے میں بیان فرمایا ہے، ہم لوگوں کے نظروں سے بھی گزرا اور آپ کے بھی نظروں سے ضرور گزرا ہوگا، کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیکھا کہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں ان لوگوں کو عشق و محبت میں لگایا، باقی لوگوں کو عبادت اور ریاضت میں لگانے کے لیے کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مطلب اس طرح کی گفتگو سامنے آئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بڑے بزرگ کرتے ہیں کہ جو لوگ شرعی احکام کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور ظاہری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اور یہ بہت ہمت والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمت والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں عشق اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، درد دل والے لوگ ہیں، بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کے لیے معذرت،
کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اہل شریعت حضرات بہت نکمے ہیں، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، سب اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے درجے کے حساب سے ان کو اجر دے گا، عطا کرے گا۔ لیکن بات عشق و محبت کی جب آتی ہے تو یہ بہت ہی قیمتی مسئلہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ وہ لفٹ ہے جس کو ہم لفٹ کہتے ہیں، کہ عشق کا وہ لفٹ ہوتا ہے جس سے بڑی بڑی منزلیں آسانی سے لوگ بنا سیڑھی کے چڑھ جاتے ہیں، اور یہ واقعات میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، مختلف تذکرے میں اس کی باتیں آپ کو ملتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالخصوص ہمارے میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر مرشد کے پاس بھی یہی دولت تھی، انہوں نے اقرار کیا اس کا، انہوں نے اس کا اقرار کیا، اور ہم لوگ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم لوگوں کو ملی ہے یہ انہی بزرگوں کی بدولت ملی ہے۔ جن لوگوں کے پاس عشق اور محبت کی دولت ہے، وہ اس کی چنگاری جب دل میں لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس آتش عشق سے تمام جو کہیے کہ غیر اللہ کے خاصاک ہیں وہ جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وصال میں بڑی بڑی منزلیں طے کرتے ہیں وہ لوگ، اور بڑے بڑے راستے ان کے لیے ہموار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت اور توجہ خاص ہوتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ کلیجے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ہمت اور بہت کہیے کہ جگر والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، پل میں دنیا کا ترک کرنا، پل میں آخرت کا حشر کا ترک کرنا، پل میں بڑی بڑی کہیے کہ مدارج کو ٹھکرا دینا، پل میں کچھ ایسا کر جانا کہ جس سے لوگوں کی نگاہیں اس پر تھم جائیں، یا پھر یوں کہیے کہ بزرگوں کی نگاہیں اور توجہ خاص ان پر ہو جاتی ہے، تو یہ عشق والے لوگوں کی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، نام تو بہت لمبا لسٹ ہو جائے گا، مطلب صاف صاف یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پیر جیسے لوگ جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ہے عشق الہی اور عشق رسول کے پیکر تھے، اور ان کا عشق اور ان کی محبت دنیا میں عام مطلب ہو گئی، لوگوں تلک پہنچ گیا، اور جب ان کے واقعات اور ان کے جو تفکرات ہیں اور ان کے جو ہیں کیفیات لوگوں تک پہنچی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار میں ہندی کے ذات بہت عظیم ذات ہے، اور عشق و محبت کے معاملے میں اور عشق و محبت کے راستے میں ان کا جو مقام ہے بہت بلند تر ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کی نگاہیں بھی ان پر پڑنی شروع ہو گئیں جو بڑے بڑے مدارج کے مالک آج کے زمانے میں بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، جو عالم ارواح میں ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو اس دنیا میں بھی موجود ہیں ان کی نگاہیں ان کے مرتبے اور ان کے کیفیات اور ان کے حالات پر جب پڑی تو لوگوں نے جو ہے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ یقیناً یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہے عشق اور مشق کبھی چھپائے نہیں چھپتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں چھپتی ہے، یا نہ تو ان کا چھپ پایا اور نہ کسی دوسرے بزرگ کا چھپے گا جو واقع اللہ کے راستے میں عشق اور محبت کے پیکر ہوں گے، ان کے راستے میں گم ہونے والے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ یہ بات جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان اپنے اندر عشق حقیقی کی طلب کو کس طرح سے بنائے اور کس طرح سے آباد کر۔ دیکھیے طلب کی جہاں تک بات ہے تو آپ بہر طلب رکھیں، ہے نا، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو عطا ہو۔ آپ دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کی صحبتوں میں جب آپ بیٹھیں گے، عشق والے لوگوں کے صحبتوں میں بیٹھیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کے اندر بھی تجسس پیدا ہوگا، کیوریسٹی پیدا ہوگی، اور وہ طلب آپ کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ہے نا۔ تو جب اس طریقے سے آپ کے اندر طلب کا اضافہ ہوگا تو یقیناً کسی عشق والے بزرگ کی نظر آپ پر پڑے گی، نظر کرم، نظر رحمت پڑے گی، توجہ ہوگی، اور آپ اس راستے میں آگے بڑھیں گے اور آپ کا عشق بڑھے گا اور پھر آباد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ ویسا ہی ہو جائیں گے۔ تدبیری صورت تو یہی ہے کہ آپ اگر اہل شرع کے ساتھ رہیں گے تو شریعت کے پیکر بنیں گے، اہل طریقت کے ساتھ رہیں گے تو طریقت سیکھیں گے، اہل معرفت کے ساتھ معرفت، اہل حقیقت کے ساتھ حقیقت، اور جو اہل عشق اور اہل محبت حضرات ہیں ان کے صحبت میں رہیں گے تو آپ کے اندر بھی عشق اور محبت کے جذبات بڑھیں گے، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ چنگاری سلگے گی اور آتش عشق کا فروغ ہوگا انشاءاللہ۔ تدبیری صورت یہی ہے کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کی سنگتوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی طلب میں اضافہ ہوگا، آپ کے طلب میں اضافہ بھی ہوگا، اور آپ کے جو دل ہیں وہ عشق و محبت سے آباد ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی بڑی بڑی منزلوں تک پہنچیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔
ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور ہم بھی اس راستے میں چلیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔